اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی قد انخزلت من عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام فطبع اللہ علی قلوبکم ویلکم الا تنصتون الا تسمعون. عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام کا خطبہ سرزمین کربلا میں عصر عاشور جو ارشاد فرمایا تھا، اور امام علیہ السلام کا آخری خطبہ یا آخری تقریر تھی جو عمر ابن سعد کے لشکر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. اور اس میں ہم نے گزشتہ درس میں ایک سوال ایجاد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ عمر ابن سعد کے لشکر والے امام علیہ السلام کی عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں، بلندیوں، حسب کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی کائنات کے عظیم ترین انسان کے طور پر پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، احترام بھی کرتے تھے. حتیٰ ان میں شمر وہ انسان تھا جس نے جنگ صفین میں مولائے کائنات کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں تلوار چلائی. مولا کے عقیدت مندوں میں سے تھا، لیکن بعد میں خوارج میں شامل ہوا اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمر اچھی طرح امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا قائل تھا، تبھی تو امام علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا. باوجود کہ اس وقت اور عمر ابن سعد بھی بہت اچھی طرح معرفت رکھتا تھا امام علیہ السلام کی، باوجود اس کے امام علیہ السلام کی بات سننے سے بھی قاصر تھے، نہیں سن پا رہے تھے. امام علیہ السلام یقیناً قوت استدلال، قوت بیان اور ایک پر تاثیر گفتگو اور پر اثر باتیں اور بہترین انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ زبان عصمت و طہارت، باوجود اس کے کہ ان کے دلوں پر امام علیہ السلام کے ان تمام تر خطبوں، تقریروں، وعظ، نصیحت کا کوئی اثر نہ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں جس بیماری میں لشکر عمر ابن سعد مبتلا تھا، اگر وہ بیماری آج کے زمانے میں ہمارے پاس ہو اور ہم اس بیماری میں مبتلا ہوں تو وہی کام جو انہوں نے کیا ہم بھی کریں. کیوں؟ وہ بیماری اس وقت تھی جس بیماری کے نتیجے میں وہ امام معصوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور امام علیہ السلام کی بات تک سننا گوارا نہیں کیا. کہیں خدا نخواستہ ہم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور ہمارے امام جو اس وقت پردہ غیب میں ہیں وہ کل تشریف لائیں اور ہمیں یہی دعوت دے دیں اور ہمارے کان سننے سے عاجز ہوں، ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہوں. کیوں؟ اس مرض میں مبتلا ہیں. عزیزان گرامی قدر، بہت تدبر اور انتہائی سوچ سمجھ کر پیغام کربلا وصول کرنے کی کوشش کریں. اگر اس مرض میں مبتلا ہوئے، اس بیماری کی پہچان بہت ضروری ہے، وگرنہ یہ وہ وبا تھی جنہوں نے جس وبا نے اہل کوفہ والوں کو نابینا بنا دیا. آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی نابینا، کان رکھنے کے باوجود بھی بہرے بن گئے، دل و دماغ رکھنے کے باوجود بھی سوچ اور سمجھنے سے قاصر رہے. وہ نقد اور ادار کی باتیں کرنے لگے، وہ دنیا اور آخرت کی باتیں کرنے لگے. کہاں دنیا نقد ہے، ہمیں آج اپنے بیوی بچوں کی باتیں کرنے لگے، عیش و عشرت کی باتیں کرنے لگے. وہ لوگ جو امت محمدی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول تسلیم کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کوفہ کس مرض میں مبتلا تھے. امام علیہ السلام نے خود فرمایا کلکم عاص لامری، آپ سب میرے
امر کی عصیان کر رہے ہو، میری نافرمانی کر رہے ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ غیر مستمع لقولی، اس لیے کہ تم میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ یا ابن رسول اللہ، یہ کوفہ والے آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے تھے؟ اس مرض کی طرف، اس بیماری کی طرف ہمیں بھی ذرا رہنمائی فرمائیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد انخزلت عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام فطبع اللہ علی قلوبکم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ تمہیں بنی امیہ کی طرف سے تحفے اور تحائف کے نام پر، کون سے تحفے تحائف؟ جو حرام کے تھے، وہ تحفے تحائف جس کے ذریعے سے بنی امیہ اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ تحفے تحائف باعث بنے ہیں کہ آج تم امام کی بات سننے سے قاصر ہو۔ اور وَمُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، اور تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ حرام سے بھرے ہوئے پیٹ مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، سبب بنے ہیں کہ آج تم امام علیہ السلام کی بات نہیں سن پا۔ عزیزان گرامی قدر، بس معلوم یہ ہوا سن 61 ہجری میں امام علیہ السلام فوج اشقیاء کو دعوت نجات و فلاح اور رشاد، وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ وَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ، میری جو اطاعت کرے، باوجود اس کے کہ وہ بات سننا گوارا نہیں کرے۔ امام، یہ انتہائی جسارت ہے، قبیح بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ امام معصوم سامنے کھڑے ہیں، فرزند رسول سامنے کھڑے ہیں اور وہ شور شرابہ کر رہے ہیں، ڈول اور باجے بجا رہے ہیں۔ اتنی جسارت، اتنی جرأت، اتنی پستگی، اتنی ڈٹائی، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی خیانت، جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، معلوم ہوتے ہوئے۔ یہ کیوں تھا؟ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر گناہ جس سے توبہ نہ کی جائے حق سے دوری اور عقیدے سے انحراف کا باعث بنتا ہے، لیکن ان تمام تر گناہوں میں حرام خوری ایک ایسا گناہ ہے، حرام لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو حق سے دوری، امام سے دوری، دین سے دوری اور حق کی معرفت کے راہ میں رکاوٹ میں کے سلسلے میں انتہائی سنگین اور خطرناک اثرات کا حامل ہے۔ حرام لقمہ انتہائی وحشتناک اثرات کا حامل ہے۔ اس سے بڑی وحشتناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ عظیم کائنات کے عظیم ترین انسان جس کے بارے میں رسول خدا کا ہے، جس کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد گرامی ہو، حسین منی و انا من الحسین، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آج وہ سید شباب اہل الجنہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہو اور وہ نہ صرف اطاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ شور شرابہ کر رہے ہیں، باجے اور ڈول بجا رہے ہیں۔ اس سے بڑا خطرناک اثر کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا عزیزان گرامی، لقمے کو حلال کرنے کے سلسلے میں اور اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان پوری توانائی صرف کر لے، پوری کوشش کر لے، تاکہ کل خدا نخواستہ نائب، آج غیبت کے زمانے نائب امام ہمیں آواز دے دیں، ہم تعویلات اور توجیحات کے پیچھے رہیں۔ کل امام علیہ السلام خود تشریف لائیں اور ہمیں آواز دے دیں، یہیں تعویلات اور توجیحات میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، نقد اور ادار کی باتیں کریں گے، ہم تو خوف اور وحشت کی باتیں کریں گے، ہم تو کہیں گے ہمارا تو وظیفہ کٹ جائے گا، ہمارا عہدہ چلا جائے گا، ہمارے لیے امان نہیں ملے گا، ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب عقیدے کا سودا کرنا پڑے گا، عزت و آبرو کا سودا کرنا پڑے گا۔ اس کا سبب لقمہ حرام ہے۔ بس لقمہ حرام ایک ایسا بڑا جرم ہے، خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں قد انخزلت عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام فطبع اللہ علی قلوبکم، پس لہٰذا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب تم فرق نہیں پڑتا آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا رسول کا فرزند موجود ہو یا کوئی اور، کوئی فرق نہیں پڑتا، دلوں پر مہر لگی ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھنے سے عاجز ہیں، کان سننے سے عاجز ہیں، آپ کے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کے پیٹ میں حرام بھرے ہوئے ہیں، آپ کے پیٹ میں حرام کا مال بھرا ہوا ہے،
پیٹ کا پاک کرنا ضروری ہے اگر امام کے سپاہیوں میں ہونا چاہتے ہیں۔ کل اگر امام علیہ السلام ظہور کریں گے، ان کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا کردار دین کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنا عقیدہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، حق پرستار رہنا چاہتے ہیں، باعزت باشرف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آئیے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اپنے سے آغاز کیجئے۔ انقلاب کا آغاز اپنے سے ہے، اپنے پیٹ سے شروع کریں، اپنا لقمہ حلال بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔